کرنے کے لیے اور آپ نے زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، پہلی دفعہ یہ ایسا مسئلہ آ رہا ہے، اور آپ نیچے سے بھی جا سکتے ہیں اوپر سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے، وہ ڈر سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے تہجد چھوڑ دی انہوں نے. تو ایسے بھی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو غالب گمان ہو، یہ تو میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اپنی رائے دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ اگر آپ اوپر سے چلے جائیں ایسے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، یا آپ نیچے سے جا سکتے ہیں ایسے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، تو پھر آپ کو چلے جانا چاہیے اور تہجد پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. غالباً یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں بہت سی نیکیوں کا بیان کرنے کے بعد آخر میں حدود کی حفاظت کا ذکر فرمایا گیا. یہ حضرات تمام نیکیاں حدود میں رہ کر انجام دیتے ہیں، اور جو ان کاموں کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں رہ کر انجام دیتے ہیں. ان حدود کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول فعل سے دی ہے، اور ان کو سیکھنے کا بہترین طریقہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اور اس کے طرز عمل کو دیکھ دیکھ کر ان حدود کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کو اتارنے کی کوشش کرے. اسی لیے آپ کے لیے اسی لیے جو ہے نا ایک استاد کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کسی ایسے بندے کی صحبت میں رہنا جس کا اللہ سے بھی تعلق ہو اور وہ دین کی بھی سمجھ رکھتا ہو، تو اس کے ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ انٹریکشن بہت زیادہ ہونا چاہیے، تو اس سے آٹومیٹکلی دین کا مزاج اور چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگوں کی کتابیں ان کے حالات پہ لکھی گئی ہوتی ہیں، ان کا مطالعہ کرنے سے بھی بہت کچھ پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. آج کل تو بس اللہ بچائے کہ تصوف کے نام پر اور بزرگی اور پیری مریدی اور شیخ اور مرشد کے نام پر جو ہے نا وہ جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں نا، تو اس لیے میں تو اب اس کی بالکل بھی، پہلے میں خود بھی بہت بولتا تھا، میں خود اس کا داعی تھا، لیکن اب تو اتنی اہل حق میں مصیبتیں آ گئی ہیں. اہل حق میں فضولیات، خرافات، بدعات اور دین سے دوری. اور دین سے دوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نعوذ باللہ نماز چھوڑ دینا ہے یا اس طرح کوئی حرکت کر دینا یا پردہ چھوڑ دینا. نہیں، دین سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا اصل جو مقام ہے اس کو نیچے کر دیا اور اپنے تصوف کے مزاج کو اوپر کر دیا. تو یہ تو بالکل الٹا کر دیا نا، اپنے دین کو نیچے کر دیا. تو اس طرح کی سچویشن چل رہی ہوتی ہے. تو اسی لیے جو ہے نا اب تو میں بہت ہی زیادہ رک گیا ہوں، تلقین بھی نہیں کرتا بہت زیادہ کہ بھائی کسی سے اصلاحی تعلق قائم کریں. اب ظاہر بات ہے سب جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس تو نہیں جا سکتے، یا سب جو ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب کے پاس تو نہیں جا سکتے. یا بیٹا لگ جائے گی، چپ جائے گی، دیکھو ٹوٹ گیا وہ. اس لیے جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی، آپ یہاں پہ بیٹھ رہے ہو. تو اب جو ہے نا وہ ہم مولانا زاہد الراشدی صاحب کے پاس نہیں، آپ ہم سب وہ جا سکتے ہیں کہ ان سے استفادہ کریں، یا اس طریقے سے اور جو دوسرے حضرات ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جماعت آئی جمیل صاحب کے پاس سارے پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے. ہیں تو اور لوگ بھی ہیں، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چلیں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا طاہر جمیل صاحب ہیں حفظ اللہ، مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، اور مولانا یوسف خان صاحب ہیں، اور یہ چند ایک لوگ ہیں جن سے آپ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں اور فائدہ بھی ہوگا اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کو. لیکن یہ اتنے بڑے اور اتنے بزی ہیں، یہ سارے کے سارے شیخ الحدیث ہیں، سارے کے سارے شیخ التفسیر ہیں، سب حدیث بخاری پڑھاتے ہیں، اور سب یہ چاروں کے چاروں قرآن بھی پڑھاتے ہیں، بخاری بھی پڑھاتے ہیں، حدیثی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں. بس ٹائم کہاں ہے، یہ اتنے بڑے بڑے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ کتنے لوگوں کو کیا کیا کریں گے. اس سے ایک بات کہو، اس سے کہو کہ بھائی رات میں اگر آپ کو مجھے بلانا ہے نا، میں 3 بجے آ جاؤں. 3 بجے. ہاں. تو مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تھا، ان کا انتقال ہو گیا. اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں. محمد اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. خیر بہرحال
اب تو بس میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی اگر ان حضرات میں سے کسی سے تعلق بن جاتا تو پھر تو بہت ہی آؤٹ کلاس ہو گیا. نہیں ہوتا تو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں, بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بات کے پیچھے تائید ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, جو خود بہت بڑے تصوف کے یعنی حقیقی تصوف کے سمجھ لیں آپ, وہ بہت بڑے, انہوں نے تصوف کے اندر جو خرافات ہیں اس کی بہت تصحیح کی ہے, اصلاح کی ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کو وہ برے لگتے ہیں, بہت سے صوفیوں کو ہی مفتی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب برے لگتے ہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا ہے کہ جب تک کوئی نیک صالح بزرگ میسر نہیں آتا تب تک جو پرانے بزرگ گزرے ہیں ان کی زندگی اور ان کے ارشادات اور ملفوظات اور خطبات اور بیانات اور ان کی مجالس چھپی ہوئی ہوتی ہیں کتابی شکل میں, ان کو پڑھنے سے بھی گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ ان شیخ کی صحبت میں ہیں. تو اسی لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو اصلاحی مجالس ہیں وہ خرید لیں, وہ پڑھ لیں. ان کی مجالس نیٹ پہ بھی ان کے بہت سارے بیانات موجود ہیں, وہ کر لیں. اور ورنہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک جیسے استاد ہیں تو ان سے سیکھیں, ان سے پوچھیں, جہاں پھنسے ان سے پوچھیں. اور جو یہ جو معاملات ہوتے ہیں پرسنل, وہ جو ہے وہ رکھا ہوا ادھر رکھا ہوا, مطلب اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں اور اپنی اصلاح کے لیے کسی ایک یعنی کہ کسی سے آپ اپنا ایک تعلق قائم کریں. ٹھیک ہے. اور خواتین کے لیے احتیاطاً یہ ہوتا ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی محرم کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں. فار ایگزامپل اگر خطوں کی دعوت ہو رہی ہے تو محرم کے سائن ہونے چاہیے. اور اگر موبائل ہو رہا ہے, موبائل کے تھرو ہو رہا ہے تو ایک گروپ ہو, اس میں بات ہو, اس میں آپ ہوں, وہ شیخ ہوں, اور آپ کے کوئی محرم ہو. محرم میں آپ کا والد بھی ہو سکتے ہیں, شوہر بھی ہو سکتا ہے, بھائی بھی ہو سکتا ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو مسئلہ ہی والد سے اور شیخ سے پوچھنا ہے تو کسی دوسرے محرم کو ساتھ رکھ لیں. مسئلہ ہی بھائی سے ہے تو شیخ سے پوچھنا ہے تو کسی دوسرے محرم کو ساتھ رکھ لیں. مسئلہ ہی شوہر سے ہے تو بھائی کو ساتھ رکھ لیں, دوسرے محرم کو. بیٹے سے ہی مسئلہ ہے تو کسی اور محرم کو ساتھ رکھ لیں گروپ میں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کوئی ترتیب بنا لیں تاکہ فتنے کا جو ایک ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ انسان یعنی کہ ان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اپنے قول اور فعل سے دی ہے, اور ان کو سیکھنے کا بہترین طریقہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. کوئی اور نہیں ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اور ان کے طرز عمل کو دیکھ دیکھ کر ان حدود کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کو اتارنے کی کوشش کرے. دیکھیے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ بڑھا دیں. جو صحیح اور مستند سیرت ہے نا اس کا مطالعہ بڑھائیں, احادیث کا مطالعہ بڑھائیں. تو قرآن کریم اور احادیث کا جو آپ جب بہت زیادہ پڑھیں گے نا تو آٹومیٹکلی وہ مزاج آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا اور آپ کو آئیڈیا ہوتا رہے گا. اس طرح کابر اور علماء کرام, صحابہ کے واقعات, تابعین کے واقعات, تبع تابعین کے واقعات, ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے کرتے آٹومیٹکلی ایسا لگتا ہے ہم انہیں کے ساتھ, مطلب ہمیں پتہ ہے ہم انہیں کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے. تو جو ان کے ساتھ وقت گزارنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آج کل بہت مصیبت ہے نا, اب کیا کریں, بہت زیادہ مصیبت ہے. کوئی ڈھنگ کا کوئی شیخ ملے تو بندہ بات کرے نا. اچھے اچھے لوگوں سے ایسا میں نام یعنی کہ ناامید اور وہ ہو گیا کہ میں نے کہا یار میں کیا کروں, یہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا, تصوف کے نام پر بالکل بے دینی پھیلا دی, دین کے اپوزٹ چیز لے کر آ رہا ہے. اس لیے میں بالکل بھی اس کی تلقین نہیں کرتا. اگر آپ لوگ پہلے مجھے آپ لوگوں نے اگر پہلے میری تحریریں یا پہلے میری کوئی بیانات یا کوئی باتیں سنی ہوتی تو آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں خود اس کا بہت زیادہ اس کو میں وہ کرتا تھا. تو کیونکہ بھائی ضروری ہے کسی اصلاحی تعلق بہت ضروری. میں نے کیوں اصلاحی تعلق قائم کیا, اگر میں خود نہیں ضرورت تو میں بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اصلاحی تعلق فائدہ مند ہوتا ہے, ضروری بھی ہے, اس سے فائدہ تو ہوتا ہی ہے. خیر چلیں, کہ میں تھوڑی سی وضاحت تھی تو میں نے اس پہ کر دی. اور ٹھیک ہے نا, سوال ہے تو کر لیں, بس ہم پھر اس کلاس ٹائم بھی ہو گیا, سوال ہے تو کر لیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. نہیں سوال.
اگر آپ کو کوئی ایسا پیر اور شیخ مل جائے نا جو تصوف سے زیادہ تصوف کی باتیں نہ کرے، لطیفوں کی باتیں نہ کرے. لطیفے سمجھتے ہیں؟ لطیفے وہ لطیفے نہیں جو مزاحیہ لطیفے ہوتے ہیں، وہ بات نہیں کر رہا، وہ تو ہونے چاہیے. جی جی لطائف بتائیے. قلبی، لطائف ستہ جسے کہتے ہیں، پہلا لطیفہ، دوسرا لطیفہ. لطائف ستہ ایک ہوتا ہے یہ لطیفہ، یہاں لطیفہ، یہاں لطیفہ، اس طرح کر کے جو عالم مثال، عالم کبیر، عالم صغیر، عالم امر، عالم خلق، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، جس میں مثالی بجد اوراد وظائف، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ تلوین تمکین، اتنی چیزیں ہوتی ہیں نا ان چیزوں میں کہ بس بندہ جو ہے نا وہ کئی قرآن سنت اور حدیث تو سمجھ ہی نہیں آ رہا نا، پتہ نہیں ہری پڑی ہے. پھر آپ جائیں گے تو آپ سنیں گے بھائی کس سلسلے میں بیعت ہونا ہے، کیا کرنا ہے. تو سلسلے کی جو ہے نا وہ اتنی لمبی فہرست ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا بولیں. آپ لوگوں نے تو چار پانچ دو چار ہی سنے ہوں گے نا، قادیہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، پتہ نہیں کتنے سارے ہیں. صدیقیہ، عیاضیہ، اجمیہ، طیفوریہ، کرخیہ، سختیہ، جنیدیہ، سعدیہ، رفاعیہ، خلیلیہ، کرکریہ، قادریہ، سعدیہ، سہروردیہ، یا چشتیہ، اللہ چلے گا. باعثیہ، اکبریہ، علویہ، شاذلیہ، ربانیہ، دسوقیہ، وقتاشیہ، نقشبندیہ، عروسیہ، عیسیہ، قلبیہ، سمانیہ، تیجانیہ، ادریسیہ، مولویہ، ختمیہ، سنویہ. اف توبہ. پھر بھی نفسوں کا یہ حال ہے. تو مشیشیہ، غزالیہ، امام غزالی کا وہ اس نسبت ہے اس کی. اویسیہ، حضرت اویس کرنی. اویسیہ کو تو میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو. مودودیہ، خواجہ قطب الدین مودود ایک بزرگ گزرے، ان سے ان کی نسبت ہے. مولانا مودودی صاحب جماعت اسلامی والے ہیں دوسرے. استاد انطوریہ. جی، جو ہے یہ مولاناؤں کے جو بھی بزرگ گزرے ہیں ان کے سلسلے ہوتے ہیں. بھائی ہر مطلب سلسلے تو الگ الگ ہوتے ہیں نا. تصوف کے سلاسل ہیں نا، یہ تقریباً کتنے سلاسل ہیں پتہ ہے؟ یہ جو چند نام لکھے ہیں یہ ہیں 119 لکھے ہیں یہاں پہ. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو. مدرسوں میں نہیں جاتے ہیں، دین نہیں سیکھتے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، بس یہ تسبیحات پڑھا لو اور بٹھا لو، گھر سے نکل جائیں اور جا کے خانقاہوں میں بیٹھ جائیں، بس یہ کام ہے مردوں کا. ابھی ایک کتاب مجھے ملی ہے تو میں خرید لی آج، تصوف کے اوپر، کے دیکھتے ہیں کہ تصوف میں کیا ہے کیا نہیں. بات شریف ہے وہ لے لو اوپر والا ریڈ والا. تو بھائی سیدھا سادہ دین ہے بھائی، سیدھا سادہ دین لیں اور بس ان چکروں میں پڑیں گے تو کیا ہوگا. سر جی، مفتی تقی عثمانی صاحب کا کون سے سلسلے ہیں؟ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کا کون سا سلسلہ ہے جو جس سے آپ نے بیعت کری ہے؟ وہ کوئی سلسلے کی وہ عام طور پہ بات نہیں کرتے. وہ چاروں سلسلے کا سمجھ لیں ایک مجموعہ ہے، جو چاروں بڑے سلسلے ہیں نا، جی. تو ان کا سمجھ لیں کہ ایک مجموعہ ہے اور اس پہ چل رہا ہوتا ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کسی سے بیعت نہیں کری ہوئی؟ کی بھی ہے نا. تو وہی تو پوچھ رہی ہوں، ان کا وہ سلسلہ کیا ہے پھر؟ تو انہوں نے جس سے بیعت کی ہوئی ہے جیسے، تو وہ بیعت چاروں میں ہی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں آپ. اچھا، تو پھر یہ مفتی عدنان کاکا خیل نے کس سے کری ہوئی ہے جن کی ابھی لاسٹ ڈیتھ ہوئی ہے؟ وہی تھے نا؟ مختار الدین شاہ صاحب تھے نا. ہاں، جن کی ڈیتھ ہوئی، ان کا سلسلہ کیا تھا؟ چشتیہ. چشتیہ. ہاں اچھا، ان کو تو اب جو اجازت ہم نے بیعت کری ہے مفتی عدنان کاکا خیل سے، تو وہ کیا کیا ہمارا یہی سلسلہ ہوا؟ جی. مطلب جیسے میں نے بیعت کری ہے مفتی عدنان کاکا خیل سے، تو پھر ہمارا کیا یہی سلسلہ ہوا؟ استاد جی، یہ سلسلے نکلے کہاں سے؟ بس بنا لیا اس کو، لمبی بات ہے. یہ کتاب پڑھ لیں تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا، تاریخ تصوف، اس کو پڑھ لیں.
تاریخ تصوف. یہ 100 سال پہلے لکھی تھی یہ کتاب مولانا عبد الماجد دریابادی نے. 2 مہینے بعد. کیسی ہے ہاں اردو کیسی ہے؟ اردو آسان ہے, میں بھی لایا, میں نے پوری پڑھی نہیں ہے, شروع کی ہے. کیا مزے کی ہے یا بورنگ ہے؟ ابھی تو شروع کی ہے, صحیح ہے ابھی تو. اچھا. تو بس یہ بات ہے. لیکن ہوگی تو مزے کی استاد جی, اس میں سارے وہ ملیں گے, کیا ملیں گے؟ سارے سلسلوں کے بارے میں لکھا ہے. نہیں نہیں, سارے سلسلوں کے بارے میں تو کہاں لکھیں گے, اتنی ساری کتابیں ہوتی ہیں, اس میں جا کے تھوڑا سا پتہ چلتا ہے. کہاں سے جا کے وہ ہسٹری تو پتا چلے نا, کون کس سے جا کے مل رہا ہے. وہ یہ اس کے لیے یہ کتاب تھوڑی سی صحیح ہوگی, یہ والی. اچھا. ابھی اسی سے پڑھ کے بتاتے ہیں میں. 646 صفحے ہیں اس کتاب کے. بارہ انہوں نے لکھی تو بڑی محنت سے ہے جنہوں نے بھی لکھی ہے, لیکن یہ ہیں تصوف کے ہی بندے. ٹھیک. ان کا نام ہے پیر طریقت خادم الامت شیخ ابو الحسن سید نور زمان علوی ہاشمی نقشبندی شاذلی دامت برکات. سمجھی. نہیں, یہ تو ان کے زیر سرپرستی لکھا ہے. جنہوں نے لکھا ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی زین العابدین نقشبندی شاذلی. نقشبندی سلسلے کے. ہاں, نقشبندی سلسلے کے جو ہے نا وہ زیادہ ہی اوپر نیچے لگتے ہیں مجھے تھوڑے سے. یہ زیادہ یہی ہوتے ہیں, میں نے تو زیادہ سنا ہی یہی ہے. نہیں بھائی, کیا ہو گیا, یہ اہل سنت والجماعت کے ہیں, نہ شیعہ کہاں سے ہو گئے, اہل سنت والجماعت کے ہیں. لیکن بہرحال الٹے پلٹے چل رہے ہیں سارے. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے, اللہ معاف کرے اگر میں غلطی پر ہوں تو, اللہ اصلاح کرے میری اگر میں غلطی پر ہوں. ٹھیک ہے, تو بس ان چکروں سے بھاگیں, ان چکروں میں نہ پڑیں. کوئی کوشچن ہے کسی کا تو بھائی جلدی سے پوچھ لیں, پھر ہم کلاس اینڈ کریں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ والتابعین اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدنيا والآخرة. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ, ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنا. قرآن و سنت ہمیں ہمارے لیے ہر لحاظ سے کافی و شافی فرما. ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے, پڑھنے, عمل کرنے, پھیلانے, آگے بڑھانے کی توفیق اور ہمت اور شوق اور جذبہ اور جنون اور عشق اور ولولہ نصیب فرما. اور ہمیں ساری زندگی بس قرآن اور سنت کا خادم بنا, اپنے دین کا خادم بنا. ہمیں سیدھا سادہ آسان, سیدھا سادہ, سب سے آسان, سب سے بلند, سب سے عظیم, سب سے عمدہ, سب سے اعلیٰ, سب سے سکون اور عافیت والا راستہ آپ کے قرآن کا اور آپ کی سنت کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, سیرت کا راستہ. اللہ ہمیں اس راستے پر مکمل عمل کرنے والا بنا. ہمیں نہ کسی اور کی ضرورت پڑے, نہ ہمیں زیادہ وادیوں کو کھنگالنا پڑے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, قرآن اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے اوامر و نواہی کو کس طریقے سے بروکار لانا ہے, اور آپ کی رضا کو کیسے حاصل کرنا ہے, اس کی سارا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے سارا کچھ موجود ہے. تو ہمیں بس اس کو سمجھنے, اسی کو سمجھنے اور اس کے صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے والا بنا. اور ہمیں اس میں کہیں کمی کوتاہی ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں ہمیں کمی کوتاہی کو دور کرنے والی جو فکر ہے وہ عطا فرما, تاکہ اس کے ذریعے پھر ہم اپنی ان کمیوں کو ختم کریں, ان کمیوں پہ توجہ دیں, ان کمیوں پہ کام کریں. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل ایسا علم ہو کہ ہمیں یاد ہو جائے پوری سیرت, اور ہمارے چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کھانا پینا, جانا آنا, تمام چیزیں سیرت کے بالکل مطابق ہوں. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صحابہ کو قرآن کریم اور آپ کے احکام پر عمل کر کر دکھایا, سکھایا, سمجھایا, پھر صحابہ نے آگے سمجھایا, انہوں نے اور آگے سمجھایا, سارا سلسلہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت محفوظ ہے, پورا سارا طریقہ محفوظ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. اتنی چیزیں ہیں کہ کتنی چیزوں کو ہم پڑھیں اور کتنی چیزوں کو چھوڑیں. کیا چھوڑیں, تو چھوڑنے کی کیا دلیل ہے, جن کو پڑھیں تو اس کی کیا دلیل ہے. اتنا تو وقت ہی نہیں ہے, اس کے لیے تو عمر نور بھی کافی نہیں ہے.
تو نہ ہمارے پاس عمر نوح ہے اور نہ ہماری اتنی ہمتیں ہیں، نہ حضرت نوح علیہ السلام والی عمر ہے، نہ حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہمت ہے. تو ہم تو سیدھے سادے کمزور سے تھوڑی سی عمر لے کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ نے ہمیں پیدا فرمایا، آپ کا احسان. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ساری خیریں ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان سے، اور آپ کے میں جتنے شرور ہیں ان سب سے پناہ عطا فرما، آپ کی جو خیریں ساری خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين بحرمه سيد المرسلين وبرحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. کسی نے سعدیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.